جو دے بدین ان کے لیے یہ ظلم ہوئے شاہ مفقین آئے شمرے نہیں چھین کے یہ حال کر دیے ارے مارے تماشنی میرے گار کر دیے آئے کیا کیا نباد کے کیا کیا نباد آپ کے ہم پر ہوئی جبا آئے تماش سم کے مابین کربلائی جو شام میں تو بندھا تھا گلا ارے مقصوم میں جو لکھا تھا آئے بلوال پاس سے اٹھائے نہ جائیں گے ارے اب تو تماش سمر کے کھائے نہ جائیں گے اٹھائے تم کے قاتلے دل بند مرتضی ارے کیا دیکھتا ہے چھین لے فرق خدا بولی سکینہ باپ کے سر سے ہو اب جدا ارے بد بیان حال جو ہونا تھا ہو چکا آئے پھر وہی علم ہے وہی ننھی جان ہے ارے پھر وہی گلا
على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پروگرام بن گیا کہ مظفر نگر میں سلیم کیمپوں میں ان کے لیے سامان لے کے جانا تھا اور میں بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ وہاں جاؤں گا، لیکن پتہ نہیں کیا بات کی. جب بھی وہاں کے پیشے سے بات ہوتی تھی وہ منع کرتے حالات درست نہیں ہے، حالات زیادہ دیر آپ کی اجازت نہیں دے سکتے. کئی مرتبہ خیر بھایا مجھے اجازت نہیں، تو میرا بھی جانا وہاں ضروری تھا. وہاں تو اس کے بعد وہاں بہت زیادہ ضروری ہو گیا اور علاج اچھے محرم میں اعلان کیا کہ وہاں کے متاثرین ہیں جب تک بڑے رہے ہیں ان کے لیے ہماری قوم کی طرف سے امدادی اللہ کی شکر ہے کہ کافی لوگوں نے تعاون کیا اور کئی ہزار نمبر وہاں کیونکہ زیادہ جو زمانہ ہے اس پر وہاں بہت ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ترتیب سے بچانے کی. میں نے جا کر دیکھا تو بہت سے ایسے ہیں جو بستیوں سے انہوں نے وہ بنا رکھا ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ جب بارش ہلکی بھی ہوتی ہے یا اوس گرن ملتی ہے تو اندر اس میں پانی کا سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے وہاں خواتین وہاں پر دوسری عورتیں موجود. جو سب سے بڑا کیمپ ہے اس پہ آج 7,000 لوگ ہیں. کتنے بچے جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. عجیب وہاں کے حالات ہیں دیکھ رہے تھے. ہاں افسوس ہوا میں سب کرتا ہوں یہ آج کی پالیٹکس اور الیکشن کیوں نہ کروانے کیونکہ جو پوری عوام سب پارٹی والے سب کو عوام سے کوئی نفرتی ہوئی، کبھی عوام سے لینا دینا ہے، نہ ملک سے کوئی محبت، نہ ملک سے کوئی لینا دینا ہے. اور ایک کرسی کے لیے دیوانے پاسوں کی طرح چاہتے ہیں ایمان فساد کروانا پڑ جائے، 10 سینکڑوں لوگ مر جائیں، ہزاروں بیوہ ہو جائیں، کہ وہ کرسی اقتدار کسی اقتداری کی عوض میں یہ فساد کروایا گیا تھا. بہت تو کوئی کسی طرح سے کرسی ملے، کسی طرح سے اقتدار ملے، کسی طرح سے الیکشن نہ ملے. تو جمہوریت کے جہاں فوائد ہیں وہاں جمہوریت کی بہت مضبوطیتیں ووٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے، کس طرح سے ووٹ ملے. اس کے لیے سیاسی پارٹیاں طرح طرح کے خرچے اختیار کرتی ہیں، طرح طرح کے کرتے ہیں. تو وہاں یہ عبادت مسلمان کا اور وقت
گھر نہیں جا سکتا، کوئی اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا، بلکہ اس کو کہا گیا کہ آپ کہیں اور اپنا انتظام کیجیے چاہیے، آپ وہاں نہیں جا سکتے جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں، صرف بدن جہاں پیدا ہوا، جہاں رہا، بس آپ وہاں نہیں جا سکتا کوئی. یہ تو عالم فرائض پالیٹکس ہے جو چاہتے اس طرح سے عوام کو نقصان ہوتا ہے. بہرحال تو مجھے جانا خریدا تھا ریاض میں کل وہاں حاضر نہیں ہو سکا. دوسرا اس کا بہت اچھا اثر ہوا کہ آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ اب کی لکھنؤ میں فضا ضرور ہر طرف یہی خبر، ہر طرف یہی لوگ باہر سے سینکڑوں فون کیا ہوتا کیا ہو جائے کیا ہو جائے گا، کتنا بڑا زبردست بتا سکتا ہے، کتنا بڑا مقبول ہو جائے گا، کب تو غالب قریب ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. تو ہر طرف یہی تصور تھا. لکھنؤ والے بھی سب تشریف میں مبتلا تھے، رات کے دیکھیے ازداری وہ بھی پائے گی نہیں ہو پائے گی، دیکھیے جلوس نکل بھی پائیں گے نہیں نکل پائیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ادھر مظفر نگر کے سلسلے میں اعلان کیا کہ ہماری قوم کے لوگ جو ہے وہاں مدد کرنا چاہتے ہیں، تو جتنے بھی فسادی سے تو چھان کتنا بیٹھ گئے، لاکھ کوشش کی انہیں نے وہاں پہ ہلانے کی، مگر وہ کی وجہ سے لاکھ کوشش کی بات کو ہل نہیں پائے. انہیں کہا کہ وہ تو ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے فساد کا انتظام کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر امن کا ماحول بہترین طریقے سے تھا اور یا سنی اتحاد کے بہترین ماحول پیدا ہو گیا. صرف ایک اعلان سے کہ مظفر نگر کے جو متاثرین ہیں ہم ان کی مدد کریں، تو اس کی وجہ سے بے انتہا اچھا ماحول پیدا ہوا. سارے فسادی ناکام ہو گئے جو ہماری طرف بھی ہے اور ادھر بھی ہے کچھ ادھر بھی، وہ سارے فسادی ناکام ہو گئے. تو اس سے اچھا اثر پڑا. بہرحال امام والے میں یہی انداز ہے اور یہاں بھی کہ اداکاری کے سلسلے میں اور جو مقامی اعظام کے سلسلے دو چار دن ضرورت ہے اور آج کل ضروری بھی ہوتی ہے، کیونکہ جتنا میڈیا بڑھتا جا رہا ہے، جتنا زیادہ انٹرنیٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس میں بھی جہاں اچھائیاں وہاں خرابیاں کو بدل جاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے بہتایا بھی جاتا ہے. پہلے کوئی فتویٰ آتا تھا اور کسی ملک سے تو 2 مہینے میں یہاں پہنچا، یہ کسی جگہ جو واقعہ ہو گیا کو بیان کیا تو یہاں 2-4 مہینے میں کسی کو معلوم ہوتا تھا اور اب 5 منٹ میں پوری دنیا میں خبر. اداکاری کے سلسلے میں، رب امام حسین کے سلسلے میں، بڑی سماعت کے سلسلے میں جو آج بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، یہ عذاب بند ہو جائے، رب امام حسین یہ رک جائے. آج بھی حکومتیں بھی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور حکومتوں سے متعلق جو ایجنٹ ہیں وہ بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اداکاری کو نقصان پہنچے، رب امام حسین کو نقصان پہنچے. حقیقت یہ ہے کہ جس حکومت کی بھی بنیاد ظلم کے اوپر ہوگی، جس حکومت کی بھی بنیاد ظلم کے اوپر ہوگی وہ اداکاری کے ضرور مخالف رہے، وہ رب امام حسین کی ضرور مخالف. چاہے وہ حکومت ہو، چاہے حکومت کے مال ہو، چاہے ان کے ایجنٹ ہو، ان کی کوشش کی ہوگی کہ کربلا کا ذکر نہ ہونے پائے، کربلا کا واقعہ نہ بیان کیا جائے، کیونکہ یہ مظلوموں کو ظالموں سے ٹکرانے کی قوت عطا کرتا ہے. سلوات کے جواب کربلا کیا مظلوموں کو جرأت عطا ہوتی، کمزوروں کو قوت عطا ہوتی تھی کربلا کے کہ دیکھو 72 نے کتنا اسلاموں کے لشکر کا منہ پھیر دیا. تو اس کی وجہ سے ہر ظالم حکومت اللہ امام حسین سے خوفزدہ رہتی ہے، ہر ظالم حکومت جو ہے وہ امام حسین کے غم سے خوفزدہ رہتی ہے. فتوے ہمیشہ آتے رہے، ابتدا سے لے کر آج تک فتوے آ رہے ہیں اور حکومتوں سے متعلق جو لوگ ہیں علماء اور مولوی وہی فتوے دیا کرتے ہیں. کتاب سے حرام ہے اور ناجائز ہے اور بدعت ہے اور نام یہ ہے اور ہماری دنیا بھر کے اس پہ اور فتوے جو ہے اس کے دیے جاتے ہیں اور آج بھی وہ جاری ساری کہا گیا کتاب
بیان نہ کیجیے، اس سے بوجھ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی فتویٰ امام محمد غزالی کے بہت مشہور فتویٰ ہے، بہت مشہور فتویٰ ان کا، کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ صاف ذکر کربلا نہیں ہونا چاہیے، شہادت حسین کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، کربلا کے واقعات کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بوجھ پیدا ہوتا ہے، اس سے بوجھ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا تذکرہ نہ کیجیے. اچھا تذکرہ ہو رہا ہے کربلا کا، بوجھ پیدا ہو رہا ہے وہاں کا. آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں ماشاء اللہ تو پڑھے لکھے حضرات میں آپ کو تشریف فرما ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک اردو کے کورس میں ایک شعر پڑھایا جاتا ہے تعقیب کے سلسلے میں، تعقیب کے سلسلے میں ایک شعر پڑھایا جاتا ہے. تعقیب کے معنی یہ ہے کہ بالکل مبہم معنی، بہت سمجھ میں نہ آ رہا معنی کہ زمین و آسمان کے خلابے میں ملانا، اس کو کہا جاتا ہے تعقیب. تو وہ شعر کیا ہے کہ مگز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے دو. مگز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے دو. مگز بچوں کے لیے بچے بھی ہے، مگز یعنی شہد کی مکھی. شاعر کہہ رہا ہے یہ تعقیب کی مثال دی جاتی ہے کہ بہت پیچیدہ کر کے بات پیش کی جائے کہ بات یہاں کی ہو رہی ہو، نتیجہ کہیں اور نکل رہا ہو. تو مگز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مگز یعنی شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو، شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو، کیونکہ اگر شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پروانے کا ناحق خون ہو جائے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی کے جانے سے باغ کو پروانے کے قتل سے کیا تعلق، پروانے کے خون سے کیا تعلق. تو وہی بہت دور کی کوڑی لائے کہ جب شہد کی مکھی جو ہے وہ باغ میں جائے گی تو وہاں چھتا لگائے گی، جب وہ چھتا لگائے گی تو موم پیدا ہوگا، جب موم پیدا ہوگا تو موم سے شمع بنے گی، جب شمع بنے گی تو شمع جلائی جائے گی، جب شمع جلائی جائے گی تو پروانہ آئے گا، جب پروانہ آئے گا تو جل جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ مگز کو باغ پہ جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. کربلا کا تذکرہ نہ کیجیے، وہاں کے مظالم کا تذکرہ نہ کیجیے، وہاں کے قاتلوں کو برا بھلا نہ کیجیے. کہیے کیوں نہ کہیے؟ اس سے یہ ہوگا کہ سب بھیجا کس نے تھا ان کو، کون بھیجنے والا تھا. جب اس کا نام سامنے آئے گا پتا چلے گا وہ بھی بڑا ظالم تھا، تو اس کے بعد لوگ کہیں گے اس کو تخت پر بٹھانے والا کون تھا، اس کو تخت پر لانے والا کون تھا. تو کسی صاحب کا نام سامنے آئے گا کہ فلاں صاحب تھے کہ جنہیں تخت پر بٹھایا، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ ان کو حکومت کس نے دی، ان کے لانے والے کون تھے. تو کربلا کا سلسلہ بہت دور تک پہنچ جائے گا. اسی لیے کہا گیا، فتویٰ دیا گیا کہ بھائی کربلا کا تذکرہ نہ کرو ورنہ پوز پیدا ہو جائے گا. سلمان بھی کہی جاتی ہے تذکرہ نہ کیجیے اور کبھی نہ منائیے. یہ بات کہی جاتی ہے کتاب کے سب تمام جتنے بھی ہیں وہ تب جو شروع کرتے سال تو خوشی سے شروع کرتے. ہر قوم اپنا سال کا پہلا دن جو خوشی سے شروع کرتی ہے، ابتدا سال کی ہوتی ہے وہ خوشی سے ہوتی ہے تاکہ پورا سال خوشی میں گزرے، تاکہ پورا سال جو ہے وہ خوشی میں گزرے. لیکن یہ عجیب و غریب قوم ہے کہ سال کا پہلا دن اور غم سے شروع ہوا اور غم سے ابتدا. سال میں تو بڑی منوسیت ہے، یہ تو بڑی منوسیت ہے. جب آپ سال کے پہلے دن رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سال بھر تک غم رہے گا پورا. جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ سال بھر تک خوش رہے، سال بھر تک خوش رہے تو سال کی ابتدا خوشی سے منائیں تاکہ پورے سال جو ہے وہ خوشی رہے، پورے سال خوشی رہے. پہلی بات تو یہ ہے صاحبان میں پریشان کرنا کہ سال کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس طرح سے، اور سال کا نام کیا ہے، سن کا نام ہے. ہجرت سے ابتدا ہوئی.
ہجرت سے ابتدا میں ہجرت آج بھی شاید جو ہے وہ ہجر جو ہے وہ ہجرت سے بنا ہے. جدائی تو جدائی پر ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے؟ آج بھی شاعروں کا جو ہے موضوع ہجر ہے. ہجر ہماری جدائی. تو جدائی میں شاعر کو روز ہنستا نہیں ہے کیونکہ سب کے سب آنسو بہاتے ہیں. آج تک شاعر آنسو بہا رہے ہجر کے موضوع کے اوپر. تو اسی سے ہجرت ہجر بننا ہے. اور پھر دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سال کی ابتدا ہوئی ہجرت سے اور سنت رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ. تمام مسلمان سنت رسول کیا تھی, رسول اللہ کی سنت کیا تھی, رسول اللہ کی سنت کیا تھی, اسی پر بحث و گفتگو ہوا کرتی ہے. بڑی بڑی کتابیں پر لکھی گئی کہ سنت رسول اللہ کیا تھی. تو اب یہ دیکھیے سال کی ابتدا میں رسول غمگین ہے کہ خوش ہے؟ پہلے تو کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو سال کی ابتدا ہو رہی ہجرت سے, تو ہجرت کے بعد رسول خوش ہے یا غمگین ہے؟ وطن چھوٹ رہا ہے, جہاں پیدا ہوئے وہ چھوٹ رہے ہیں, جہاں کے اوپر زندگی گزاری وہ جگہ چھوٹ رہی ہے. تو رسول خوش ہے یا غمگین؟ تو اگر رسول سال کی ابتدا میں غمگین ہے تو اب سنت رسول یہی ہے کہ ہم سال کی ابتدا میں بھی غمگین ہی رہیں. اور صرف یہی نہیں کہ سنت رسول ہے, بلکہ سنت صحابہ بھی یہی ہے کہ سال کی ابتدا میں آنسو ہوتے ہیں, خوشی نہیں ہوتی. آپ تاریخ دیکھ لیجیے کہ ہجرت میں آنسو ہے, رونا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کی ابتدا ہوگی ہجرت سے, رسول اللہ بھی غمگین ہیں اور جو صحابی رسول اللہ کے وہ بھی آنسو بہا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سیرت رسول اللہ بھی رونا اور سیرت صحابہ بھی ابتدائی سال میں رونا ہے. ایک سلوار بھیجنے پر تو سوال یہ ہے, آپ کہتے صاحب کہ اختتام میں جو ہے وہ ہنسنا چاہیے تاکہ پورا سال جو ہے وہ خوشی میں گزرے. مہینے کی ابتدا میں بھی ہنسنا چاہیے, خوشی منانا چاہیے تاکہ پورا مہینہ خوشی سے گزرے. سال کی ابتدا میں صاحب کی کیا منوسیت کہ صاحب وہ آپ سال کے پہلے دن جو رو رہے تو پورا سال جو ہے کوئی منوسیت آپ کو رہے گی, رونا واقع ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس بات پر آپ قائم رہیے, اس بات پر آپ قائم رہیے تو زندگی کی ابتدا ہو, جب زندگی کی ابتدا ہو تو تب بھی ہنستے ہوئے آنا چاہیے آپ کو. یہ کیا ہے کہ آتے ہی رونا شروع کر دیتے, پوری زندگی منوسیت رہے گی. پوری زندگی منوسیت رہے گی, آتے ہی رونا شروع کر دیا. ہنستے ہوئے آنا چاہیے آپ کو تاکہ پوری زندگی ہنسی خوشی گزرے. لیکن آتے ہوئے رو رہے ہیں اور نہ روئے تو ڈاکٹر مار مار کے رلاتا ہے. ڈاکٹر مار مار کے رلاتا ہے, جو نرس مار مار کے رلاتا ہے. کیوں رلا رہے ہیں اس کو؟ کیا رونا زندگی کی علامت ہے. اگر روئے تو پتا چلے زندہ ہے, نہ روئے تو پتا چلتا مردہ ہے. ایسا بات ہے. ہندو شاعر معصور لکھنوی ان کی عنوانی ہے کہ یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے, یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے, یہ اشک نہیں ہے موتی ہے. معصور لکھنوی ہمارے خاندان کے قدیم شاعر جناب فضل صاحب ان کے شاگرد, ان کے عنوانی ہے کہ یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے, یہ اشک نہیں ہے موتی ہے. ارے جو چیز وہ فطرت میں شامل وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے. ہندو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ آنکھ نہیں ہے بجلی ہے, یہ اشک نہیں ہے موتی ہے. جو چیز وہ فطرت میں شامل
وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے. انسان کی ولادت اور قضا، انسان کی ولادت اور قضا دونوں ہی میں غم ہے جلوہ نما. انسان کی ولادت اور قضا دونوں ہی غم ہے جلوہ نما. آتا ہے تو خود وہ روتا ہے، جاتا ہے تو دنیا روتی تو اس غم کی مخالفت اور اس کے سلسلے میں یہ آج بھی وہ متوازن رہتا ہے سب سے بچیے آپ. اور اس کے بعد ایک بہت مشہور بے انتہا مشہور پہلے میں ہمارے دوسرے مسئلے کے حضرات اور رہتے ہیں. کچھ ہفتے پہلے یہ بات ہے کہ ایک گھر میں جوان کی موت ہو گئی. جوان دنیا سے رخصت ہو گیا. باپ بھی موجود، ماں بھی موجود، بہنیں موجود، بھائی موجود. تو جوان میری 22 برس کی جوان تھا، وہ دنیا سے رخصت ہوا. اب جا کے پہلے رہنا تعبیت کے لیے گئے. تعبیت جب گئے تو ظاہر بالکل فطری چیز ہے. باپ کے ہاتھ میں بھی آپ کو، ماں کے ہاتھوں میں آپ کو، بہنیں بھی کریا کریں. وہیں پر ایک مولانا تشریف فرما تھے، فوراً بالکل 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 ایک آنسو آنکھ کر نہیں آنا چاہیے. پوچھا کہا آپ سے رونے سے میت پر عذاب ہو رہا، آپ سے رونے سے مرنے والے پتا تھا. بالکل یہ بات بے انتہا مشہور ہے، بے انتہا مشہور ہے. جہاں بھی آپ جائیے وہاں بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب رونا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے عذاب ہوتا ہے، میت پر عذاب، مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے. یہ بات گھر کے خالد سے پڑھانے کی، یہ بات خالد سے پڑھانے کی، کیونکہ ہمیشہ آپ کا فلسفہ یہ شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ جو انسان خود کو عمل کرے گا تو وہ گناہ گار. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل ہم کریں اور سزا کسی اور کو، عمل ہم کریں اور گناہ کسی اور کے نامہ اعمال میں لکھ جائے. بلکہ جو گناہ گار ہے گناہ اسی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور سزا بھی اسی کو ملے گی. تو اب یہ آپ بتائیے کہ یہ رو رہے اور سزا مل رہی بیچارے مردے کو، جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کو سزا مل رہی. اور قرآن مجید میں صاف لفظوں میں تحریر ہے کہ لا تزرو وازرۃ وزر اخری. ہم ایک کا بوجھ کبھی دوسرے پر نہیں ڈالا کرتے. لا تزرو وازرۃ وزر اخری، ہم ایک کا بوجھ کبھی دوسرے پر نہیں ڈالتے، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. گناہ کوئی کر رہا ہو، عذاب کسی اور پر ہو رہا ہو، یہ مخالف قرآن ہے، یہ مخالف حدیث ہے، یہ مخالف یہ ایسا نظریہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے. اور جب مخالف قرآن ہے تو خود رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی حدیث ہماری پیش کی جائے تمہارے سامنے تو اس کو قرآن کے اوپر رکھ کر دیکھو، قرآن پر پرکھو. اگر قرآن کے مطابق ہے تو میرا قول ہے، اگر قرآن کے مطابق ہے تو میری حدیث ہے، اگر مخالف قرآن ہے تو اس حدیث کو دیوار پر مار دو. تو اگر کوئی ایسی حدیث بھی ہے تو خود رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مخالف قرآن ہے تو اس کو دیوار پر مار دو. تو ایک طرف سے قرآن مجید کا صاف اعلان کہ ایک کا بوجھ ہم دوسرے پر نہیں ڈالتے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو رو رہا ہے تو مرنے والے پر عذاب ہو رہا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات مخالف قرآن ہے، مخالف قرآن. توجہ رہن کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن اگر ہم بات صحیح بھی مان لیں، اگر ہم بات صحیح بھی مان لیں کہ ہمارے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر ایک اپنے دشمن پر رونا شروع کرے گا. ہر ایک اپنے دشمن پر رونا شروع کرے گا. کوئی بھی جس سے زندگی بھر مخالفت رہی، زندگی بھر دشمنی رہی، ملنا جلنا تک، آنا جانا تک، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ پہنچے سر پیٹ پیٹ کر رونا شروع کیا. ارے بھائی زندگی بھر تم سے دشمنی رہی، زندگی بھر مخالفت رہی، ایک دوسرے کے مخالف رہے،
اور مرنے پر رو کیوں رہے ہو؟ صاحب زندگی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے ہم، لہذا مرنے کے بعد کم از کم ہمارے رونے سے عذاب تو ہو رہا ہے. تو ہر ایک اپنے دشمن کے لیے ہوتا نظر آئے گا. سلوات بھیجے پر محمد. دوسری چیز یہ ہے کہ نظریہ یہ پوری توجہ ہے معتزلہ گفتگو کی بات کی جاتی ہے، لہذا اس کا مدلل جواب ضروری ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ تعارض کسی پر ہو، لیکن جب بات کہی گئی تو دلیل کے ساتھ جواب ضروری ہے. مگر بات دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. بات یہ ایسی نہ ہو کہ مقصد صرف ذمہ ہو، بلکہ مقصد ہو کہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہے وہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، لہذا بات کا کہنا دلیل کے ساتھ ضروری ہے. آپ دیکھیں کہا گیا کہ صاحب جو ہے وہ ایک تو یہ بیان ہے آپ کے سامنے کہ یہ حدیث جیسے کبھی عرض کا ذکر آ گیا ہے. یہ ایک بہت مشہور صحابی ان کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم رو گے تو میت پر عذاب، اگر تم رو گے تو میت پر عذاب. ایک بہت مشہور صحابی ان کی یہ ان کی طرف سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. لیکن جب یہی بات ام المومنین جناب عائشہ کو معلوم تو انہیں نے فرمایا کہ نہیں یہ بات درست نہیں. یہ مشکات شریف میں ام المومنین کا قول موجود، مشکات شریف ام المومنین کا قول موجود ہے کہ جب ان کو خبر ملی کہ فلاں صاحب بزرگ شخصیت جو ہے وہی بات کہہ رہے ہیں تو ام المومنین جناب عائشہ نے فرمایا کہ ان کا نام لے کر کہ یا تو وہ رسول اللہ کا قول پوری طرح سے سن نہیں پائے تھے. ام المومنین کی فرمانی ہے کہ یا تو رسول اللہ کا قول پوری طرح سے سن نہیں پائے تھے یا سنا تو سمجھ نہیں پائے. یہ ام المومنین نے ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ ایک یہودی خاندان میں، یہودی گھر میں ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، دنیا سے رخصت ہوئی تھی. اس کے انتقال کے اوپر کے مرنے کے اوپر گھر والے رو رہے تھے سب، تو اس کے رشتے دار رو رہے تھے. اس وقت رسول نے فرمایا تھا کہ یہ رو رہے ہیں اور میت پر عذاب ہو رہا ہے. تو یہ بات یہودیوں کے لیے کہی گئی تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں کہی گئی تھی. ایک سلوات بھیجے دوسرا اہم پہلو اس پہ یہ ہے، اور اہم پہلو یہ ہے، اور بات آئی ہے ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ایک نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ادھر انسان مرا ادھر نام عمل بن، ادھر نام عمل. یہ جو یہ سارے ثواب، یہ جو انکار ہے، یہ جو فاتحہ پڑھنے کا انکار ہے، اس پہ یہی ہے نظریہ، یہی ہے فلسفہ، یہی ہے کہ اب نام عمل بند ہو گیا، اب لاکھ سارے ثواب کرتے رہو، کوئی سارے ثواب تک پہنچے گی نہ پہنچے گی جو کتاب کی نام عمل کا بند ہو چکا ہے. لہذا اب لاکھ سارے ثواب کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، فاتحہ کرتے رہو، کھانے کھلاتے رہو، کچھ کرو، اس تک ثواب نہیں پہنچے گا کیونکہ نام عمل جب بند ہو گیا، جب دکھا ہی نہیں جا رہا ہے تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ اسی بنیاد کے اوپر فاتحے کی مخالفت ہے، اسی بنیاد کے اوپر ایسارے ثواب کا انکار کیا گیا ہے کہ ایسارے ثواب نہیں ہو سکتا کیونکہ نام اعمال بند ہو گیا. کوئی خیر و خیرات کے نام سے اگر کرو گے تو نام اعمال بند ہو چکا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی فاتحہ نہ کیجیے، کوئی قرآن خوانی نہیں ہونا چاہیے، کوئی مجلس نہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی اور چیز نہیں، کیونکہ ایسارے ثواب نہیں ہو سکتا. لیکن عجیب چیز ہے، پوری توجہ رہے، پوری توجہ ہے، ایسارے ثواب سے تو انکار ہے، ایسارے ثواب سے تو انکار ہے، مگر ایسارے عذاب کے قائل. یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. فاتحہ نہ کیجیے کیونکہ ایسارے ثواب بھی ہو سکتا، قرآن مجید میں پڑھیے کیونکہ ایسارے ثواب بھی ہو سکتا، کچھ نہ کیجیے آپ کیونکہ ایسارے ثواب بھی ہو سکتا. نام اعمال بند ہو گیا، نام اعمال بند ہو گیا. تو جب نام اعمال بند ہو گیا تو اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے جب ایسارے ثواب نہیں ہو رہا ہے تو پھر ایسارے عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ ایسارے عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس کا ایک نتیجہ سے نکلا کہ کم از کم آپ آنسو کی قوت کے تو قائل ہوئے، آنسو کی قوت کے تو قائل ہوئے کہ بہرحال ایثار ہوتا ہے. اور فرق یہ ہے کہ آپ عذاب کے قائل ہیں، ہم ثواب کے قائل ہیں. ایک سوال
تو 2-4 جملے میں نے ارد کیے. آپ کو گزارش تھوڑا تھوڑا آگے گا وہاں کی اس کے بعد تھوڑی دقت ہوتی ہے. رحمت حالانکہ بس زیادہ وقت نہیں رہتا کہ ایک چیز بہت اہم ہے بچوں اور جوانوں کے لیے پہنچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ بات جب کہی جاتی ہے تو پھر بچے تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں. پھر بچے جو ہے پہلے پریشانی مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ شہید زندہ. اور قرآن مجید کا اعلان ہے کہ شہید زندہ. اس کے بعد اسی میں وہ شعر کہا گیا ہے کہ روئے وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بہت مشہور شعر ہے, برابر پڑھا جاتا ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر کہ صاحب جب شہید زندہ ہے تو زندہ پر رو کیوں رہے, زندہ کا کیوں ماتم کرتے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے. اسی پر شعر کہا گیا کہ روئے وہ جو قائل ہیں وہ مات شہداء کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ بات کہی جاتی ہے. تو یہاں کے اوپر ہمارے علماء نے سب جوابات دیے ہیں اور اس کا سب خلاصہ پیش کروا پورا اشرا بھی یہی بہت اختیار کیا جائے. پورا اشرا جس کی بھی کم ہے تو اس سے بھی کم ہے. ویسے جو علماء کے ارشادات ہوتے ہیں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور توجہ جاؤں. یہ بات کہی گئی کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے کیونکہ جب زندہ ہے تو اس کے بعد رونا کیسا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا معاذ اللہ یہ بات رسول اللہ کو معلوم نہیں تھی؟ مولوی ملا کو معلوم مگر رسول اللہ کو نہیں معلوم. ایک سوال میرے پر ایک دوست میں سانسری زبان میں جملہ آ گیا. مولوی ملا کو معلوم مگر رسول اللہ کو نہیں معلوم کہ شہید زندہ ہوتا ہے. مگر جناب حمزہ کی شہادت کے موقع پر خود رسول اللہ کے ارشاد کہ سب کے لیے ماتم ہو رہا ہے, میرے چچا کے لیے ماتم کیوں نہیں ہو رہا. اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ کئی خواتین سیاہ لباس پہننا. میں یہی جو میرا کرنا چاہتا ہوں. جناب حمزہ کی شہادت کے موقع پر کئی خواتین نے سیاہ لباس پہنا جس میں جناب ام سلیمہ کی صاحبزادی کا نام بھی ملتا ہے جو ام المومنین جناب ان کی صاحبزادی کا نام ملتا ہے. اور یہ سیرت ابن ہشام اور یہ بات جو ہے وہ البدایہ اور نہایہ ابن کثیر الاستیعاب اور پتہ نہیں کتنی ہم مجھے یاد نہیں سب کے پیپر لکھا ہوا سب ہے سب حوالے لکھے ہوئے ہیں. ان تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ روئے بھی, رلایا بھی اور سیاہ پوشی کی ہوئی جناب حمزہ کے غم میں. خواتین نے سیاہ پوشی کی, سیاہ کپڑے پہنے. جناب جعفر کے سلسلے میں خود رسول اللہ کا ارشاد موجود ہے کہ علی جعفر علی مثل جعفر فیبکی البواکی. ارے جعفر جیسے شہیدوں کے اوپر رونے والوں کو رونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ جعفر پر رونا چاہیے بلکہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جعفر جیسے شہیدوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا فیصلہ ہے کہ جعفر جیسے شہیدوں پر رونا چاہیے. تب شہیدوں پر رونا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول اللہ ہے. رسول اللہ کی سنت ہے. اور جناب اسما بنت عمیر جو ان کی اہلیہ تھی ان کو حکم دیا کہ تم سیاہ لباس پہنو. ان کو رسول اللہ نے حکم دیا سیاہ لباس پہنو اور یہ سیاہ لباس پہننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاہ پوشی بھی سنت رسول اللہ ہے, شہید پر گریا بھی سنت رسول اللہ ہے, شہید پر ماتم بھی سنت رسول اللہ ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بھی تمام کتابوں ترمذی شریف میں, مسند امام احمد بن حنبل میں اور تمام تاریخ اور حدیثوں میں کتابوں کی بات ملتی ہے. جناب ابن عباس سے بھی روایت ہے اور جناب ام المومنین جناب ام سلمہ سے بھی روایت ہے. عاشور کے دن کی روایت ہے. جناب ابن عباس سے بھی روایت کی ہے اور
تمام معتبر کتابوں میں روایت موجود ہے. اسی طرح جناب ام سلمہ کی بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عاشور اور اس وقت خواب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کس طرح سے آئے ہیں کہ سر کے اوپر خاک پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں 2 شیشے ہیں جس پہ 2 خون تازہ جوش مار رہا ہے. اور اسی کے بعد وہاں پر اس سے پوچھا کہ آپ کہاں پہ، آپ کی حال کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں اور یہ جو شیشے پہ حسین اور صحابہ حسین کا خون آنکھوں سے آنسو جاری. تو سنت کی بات کی جاتی ہے تو سنت رسول اللہ شہیدوں پر ماتم ہے، سنت رسول اللہ شہیدوں پر گریا ہے، سنت رسول اللہ سیاہ پوشی ہے. لہذا یہ بات جو کہی جاتی ہے تو یہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، اور سنت رسول اللہ غم امام حسین اب اس سے زیادہ میں یہاں پر نہیں کر سکتا. ان شاء اللہ کوئی بات ذہن میں آئے گی پھر ان شاء اللہ کل کی بڑی ضرورت ہو جائے گی. آج میں چاہتا ہوں کہ آئے سے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے. اس اگر سے ایک مجلس کم ہو گئی ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو پیش کیا جا سکے کہ آئے ولایت کے ساتھ اس کو انہوں نے بیان قرار دیا ہے. انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. انما کلمہ انما چھوٹا سا کلمہ ہے مگر عربی زبان بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ حصر کے لیے آتا ہے، یہ ایک دائرہ بنانے کے لیے آتا ہے، یہ ایک دیوار کھینچنے کے لیے آتا ہے. جب دیوار کھینچ دی گئی، جب دائرہ بنا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دیوار کے اندر ہے وہ اور ہیں، جو دیوار کے باہر ہے وہ اور. یعنی یہ ولایت جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ مخصوص ہے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. ایک سرحد نعرے حیدری، آواز بلند نعرے تلوار. بہت زیادہ وقت نہیں رہا ہے لہٰذا بس بلکہ دو ایک اشارت کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت کے معنی بتائے گئے محبت اور دوستی اور کیا دنیا بھر کے معنی، لیکن ولایت کے معنی ہے حکومت، ولایت کے معنی اقتدار، ولایت کے معنی اختیار. اور یہ امر ردیف ہے ولایت، یہ جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے اس کی ولایت امر ردیف ہے رسول کی ولایت کے ساتھ، اور رسول کی ولایت امر ردیف ہے اللہ کی ولایت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اللہ کی ولایت ہے ویسی ہی رسول اللہ کی ولایت ہے، ویسی ولایت اس کی ہے تو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. اب اسی سے آپ مطالعہ کریں کہ ایک ہی ردیف میں، ایک ہی سلسلے میں، ایک ہی جس کو کہنا چاہے کہ آج ہمارا محاورہ کہ ایک ہی سانس میں بات کہہ دی گئی ہے، ایک ہی سانس میں بات کہہ دی گئی ہے اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اور جو حالت رکوع میں زکات دے رہا اس کی ولایت. تمام مورخین و مفسرین کا اتفاق ہے کہ حالت رکوع میں زکات دینے والا نام ہے علی ابن ابی طالب. کروں اس طرح سے کہ جیسی اللہ کی حکومت، جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت، جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت، وہاں وہاں تک رسول کی ولایت، اور وہاں وہاں تک علی کی ولایت. نعرے حیدری، آواز بلند نعرے تلوار. سب سے بڑا عہدہ ولایت کا عہدہ ہے، سب سے بڑا عہدہ ولایت کا عہدہ ہے. آپ دیکھیں ولایت ردیف، ہم ردیف اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک اللہ کا اختیار، وہاں وہاں تک رسول اللہ کا اختیار، وہاں وہاں تک حضرت علی کا اختیار. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، حمد ہے اس اللہ کی
جو عالمین کا رب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے. تو رسول اللہ کے لیے بھی کوئی ایسی بات ہونا چاہیے. لہٰذا اعلان وما ارسلناک کا الا رحمۃ للعالمین. رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ولایت بھی عالمین کے لیے، رسول کی رحمت بھی عالمین کے لیے، اور علی کی امامت بھی عالمین ہی کے لیے ہے. نعرے حیدری، آواز بلند نعرے تلوار. دنیاوی توجہ دعویٰ فضاتی کو وقت رہ گیا. یہ دنیاوی حکومت نہیں ہے، یہ دنیاوی اقتدار نہیں ہے کہ کبھی کرسی پر بیٹھے ہوئے کبھی کیس لیے گئے، کبھی حکومت ملی کبھی یوں ہی ٹہل رہے ہیں. یہ دنیاوی اقتدار نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی حکومت ہے. جب اللہ کسی کو حکومت دیتا ہے تو اس کی حکومت پوری کائنات پر ہوتی ہے. اس کی حکومت ذرے ذرے پر ہوتی ہے، اس کی حکومت ہر شے پر ہوتی ہے، کیونکہ قدرت کی طرف سے دی ہوئی ولایت ہے. یہ دنیاوی حکومت نہیں ہے، یہ دنیاوی اقتدار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی حکومت ہے. کیونکہ جناب سلیمان پیغمبر کو اللہ نے حکومت دی تھی، اللہ نے حکومت ادا کی تھی. تو صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی بلکہ جناتوں پر بھی حکومت تھی، دیوں پر بھی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، بادلوں پر بھی حکومت تھی، زمین کی بھی حکومت تھی، اور سمندروں کی تہوں تک بھی حکومت تھی. یہاں زمین تک حکومت تھی اور آسمان پر بھی حکومت تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو حکومت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، تو پوری کائنات میں اس کا اقتدار ہوتا ہے. لہذا اگر انگلی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہو تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ بلند ہو جائے تو ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹ آئے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. صلوات بھیجے پر اسی لیے اللہ نے جن کو حکومت عطا کی ہے ان کی انگلی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے. چاند نے پوری توجہ ہے، چاند نے دو ٹکڑے ہو کر بتایا کہ چاند پر حکومت، سورج نے پلٹ کر بتایا کہ سورج بھی دائرے حکومت کے اندر آتا ہے. ہاتھ کے اشارے پر درختوں نے حرکت کر کے بتایا کہ نباتات پر بھی حکومت ہے. ہاتھ کی ہتھیلی پر پتھروں نے تصدیق پڑھ کر بتایا کہ جمادات پر بھی حکومت ہے. اور پانی کی سطح پر مسلح قائم ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، اس کا مطلب پانی پر بھی حکومت قائم ہے. ایک اللہ امام زمانہ باواز بلند نعرے تلوار. بزرگوں سے گفتگو بڑی کم رہتی ہے، بچوں جوانوں سے گفتگو زیادہ ہے. زیادہ میری مثالیں عام طور سے کوشش ہوتی ہے کہ ایسی سہل اور آسان کہ جو بچے بھی آسانی سے بات سن سکیں، اور جو اعتراضات ہوتے ہیں کم از کم ان کا ایک جواب ہو جائے بچوں کے سامنے، جوانوں کے سامنے. لہٰذا یہیں پر روک کر بس آخری جو ہے کرنا چاہتا ہوں، 5 منٹ دینا ہے. آپ دیکھیں بات کہی جاتی ہے کہ ساتھ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اہل بیت کا حق، حکومت اہل بیت کا حق، یہ بات آپ کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ پوری تاریخ یہ ہے کہ اہل بیت سے کبھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں. تاریخی حقیقت یہ ہے، ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ اہل بیت سے کبھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا حق چھین جائے اگر تو پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ حق کو واپس ملے. کہ ہماری جیب سے کوئی 100 روپے نکال کے بھاگ جائے تو اگر میں خود نہیں دوڑ پاؤں گا تو فریاد کروں گا بھائی پکڑو اس کو. یہ میری جیب سے 100 روپے نکال کے بھاگ رہا ہے، 50 روپے نکال کر بھاگ رہا ہے. تو اگر کسی کی جیب سے کوئی 150 روپے بھی نکال کے لے کے بھاگے تو اس کی کوشش ہوگی بھائی مجھے واپس مل جائیں گے. اور اتنی بڑی حکومت دے دی گئی اور اہل بیت نے کوئی کوشش ہی نہیں کی کسی قسم کو صحیح نہیں ان کی طرف سے. اور حقیقت بھی یہی ہے
اہل بیت کی طرف سے کبھی کسی حکومت کو حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی. تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ اگر حق ہوتا تو حاصل کرنے کی کوشش کریں, کبھی واپس لینے کی کوشش کریں. بس ہے کہ بات کو مکمل کرنا ہے. اس کا ایک بنیادی جواب ہمارے ساتویں امام مصطفیٰ کاظم ہر امام کا جواب یہی ہے. اور اس کے بعد ایک مثال اور اپنی بات کو مکمل کرو. ہارون رشید نے بلایا دربار کو, کہا کہ اے مطلب جعفر, مجھے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ تو حکومت حاصل کرنا ہے, تو حکومت واپس لینا چاہتا. امام نے جواب دیا, اے ہارون تو بڑی غلط فہمی میں ہے, تو بڑی غلط فہمی میں ہے. تم نے ہماری حکومت چھینی کب تھی؟ تو ہم واپس لینے کی کوشش کریں, چھینی کب تھی؟ مثال پیش کرو بچوں جوانوں کے لیے. اب یہاں کی تو نہیں, لکھنؤ کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کا سب سے قیمتی بازار جو سمجھا جاتا ہے حضرت گنج. جو چیز نخاس 50 روپے کی ہوگی وہ امین آباد میں 100 روپے کی اور حضرت گنج میں 200 روپے کی. کیونکہ اسٹیٹس سمبل ہے وہاں سے خریدنا. زیادہ خریدار سمجھ رہا ہے کہ 50 روپے والی چیز جو 200 میں مل رہی ہے, مگر چونکہ اسٹیٹس سمبل ہے کہتے کہ حضرت گنج سے خریدی ہے, حضرت گنج سے خریدی ہے تو سمجھ رہے کہ اس میں شان میں اضافہ کہ حضرت گنج سے خریداری کی ہے. تو سمجھ لیجیے کہ حضرت گنج کا بازار ہے اور کوئی صاحب بہت قیمتی گاڑی پر وہاں پر آ کے ٹھہر کے, اور کوئی بھی گاڑی کا سفر کے لیے مرسڈیز ہے, کیا ہے جو اور جن مرسڈیز گاڑی ہوتے وہ بہترین طرح کا سوٹ پہنے ہوئے, چیف سوری نے ایک بہت موٹا تندرست بٹوا نکالا. بٹوے کی تندرستی بتا رہی تھی کہ اندر بہت نوٹ اس میں موجود. انہیں نے اس میں سے 1000 کا نوٹ کھینچا بٹوے میں, اور اس کے بعد اپنے نوکر کو دیا کہ کام کی دکان سے تھوڑا چیز میں نہیں گیا. اتفاق تو اس بٹوے میں ایک اٹھنی بھی تھی. اب جو انہوں نے 1000 کا نوٹ کھینچا تو بٹوے سے ایک اٹھنی نکل کر سڑک پر گری اور لڑکتی ہوئی سامنے نالی میں چلی. میں نے کہا مثال بچوں جوانوں کے لیے مجھے اتنا بتا دیجئے کہ وہ سیٹ صاحب کی تو مرسڈیز گاڑی سے اترے ہیں, حضرت گنج میں خریداری کے لیے آئے ہیں, بٹوا جو نکالا اس میں ہزاروں نوٹ موجود, پھر گھر میں جو تجوری اس میں پتہ نہیں کتنا مال ہوگا, اور پتہ نہیں کتنا بینک بیلنس ہوگا ان کا. اگر بٹوے سے ایک اٹھنی نکل کر سامنے نالی میں گر جائے تو کیا وہ آگے بڑھ کر اس نالی میں اس اٹھنی کو ڈھونڈنے کی تلاش کریں گے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے گئی کدھر, کیونکہ ان کے خزانے تو پہلے ہی سے بھرے ہوئے ہیں. لہذا پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے وہ اٹھنی گئی کدھر. لیکن اگر کسی کی کل پونجی وہی اٹھنی ہے تو وہ تو پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے مجھے واپس مل جائے. تب یہی سوچ لیجیے, پوری کائنات کی وسعت دیکھیے کہ تصور سے باہر ہے, یہ وسعت تصور سے باہر ہے. ارے یہ روشنی جو 1,85,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ سفر کرتی ہے, صرف ہماری کائنات جس میں ہم رہتے ہیں, اسی کائنات میں جس میں ہم رہتے ہیں, یہ کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں, یہ گیلیکسی اس میں ہم رہتے ہیں, کہ جو لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی ہے. اگر صرف روشنی جو ہے, صرف بجلی جو ہے 1,85,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے, تو ہماری کہکشاں سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں اسے 20 لاکھ سال لگیں گے. تو 1,85,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جو نور سفر کرتا ہے, صرف اس کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں, ایسی اربوں خربوں کہکشانے ہیں جس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اگر روشنی سفر کرے تو 20 لاکھ سال اس کو دوسرے کنارے پر پہنچنے میں لگیں گے. اور ایسی کروڑوں کہکشانے ہیں, اور یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کی حکومت پوری کائنات پر ہے, جن کا اقتدار پوری کائنات پر ہے. پوری کائنات کے مقابلے میں زمین کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو صحرا میں ذرے کی ہوا کرتی ہے.
اس پوری کائنات میں زمین کی وہ حقیقت بھی نہیں جو ایک صحرا میں ایک ذرے کی ہوتی ہے، جو سمندر میں ایک قطرے کی ہوتی ہے، اور زمین کا بھی ایک چھوٹی سی حکومت پوری زمین پر نہیں۔ ارے توجہ ہے، اسی لیے جن کی کائنات پر حکومت تھی انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ حکومت کدھر گئی۔ صاحبان ذوق کے جملے رد کرنا چاہتا ہوں، ارے جس کے قبضے میں پورا سمندر ہو وہ ایک قطرے کی کیا حیثیت سمجھے گا، اور جس کا اختیار پورے صحرا پر ہو وہ ایک ذرے کی کیا حیثیت سمجھے گا، اور جس کے ٹھوکر لگانے سے مٹی سونا بن رہی ہو وہ دنیاوی خزانوں کی کیا حیثیت سمجھے گا، اور صاحبان ذوق کا جملہ ضائع نہیں ہوگا، ارے جس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹ رہا ہو وہ دنیا کی ڈوبتی حکومتوں کی کیا حقیقت سمجھے گا، جس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹ رہا ہو وہ دنیا کی ڈوبتی حکومتوں کی کیا حیثیت سمجھے گا، اور جس کے قدم مہر نبوت پر آ رہے ہو وہ تخت حکومت کی کیا حیثیت سمجھے گا۔ یہ ہے اور اس میں تمام ہمارے ائمہ شریف یہ ولایت جو ہے وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام سے، لیکن اختیار دیا، بس بات مکمل ہے، اختیار دیا ہوا اللہ، اقتدار دیا ہوا اللہ، یہ طاقت دی ہوئی اللہ، لہذا جب اس کی مصلحت و مشیت ہوتی ہے تو ان طاقتوں کا استعمال ہوتا ہے، اور جب اس کی مشیت نہیں ہوتی، جب اللہ کی مشیت اور مصلحت نہیں ہوتی تو یہی صاحبان ولایت آپ کو بھوکے بھی ملے، یہی پیاسے بھی ملے، ان کے بچے بھوک کے طور پر گئے ہو، چاولوں طرف دشمن گرے ہو، بچے پیاس سے فریاد کر رہے ہوں گے کہ ہائے پیاس میں مارے ڈال رہی، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ پونے دے رہی، اگر اشارہ کرے تو دریا قدموں میں پھنس جائے، اگر اشارہ کرے تو زلزلہ آ جائے اور دشمن پھنس جائے، اس میں نام و نشان مٹ جائے، لیکن کیونکہ مصلحت الہیہ نہیں ہے، مشیت الہیہ نہیں، چاہے کربلا کا میدان ہے، آقا حسین چاروں طرف سے مسائل، کبھی جناب عمر محمد کی لاشیں لا رہے ہیں، کبھی جناب قاسم کی لاشیں طرف سے لا رہے ہیں، سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خطے تھے، کبھی دنیائی منظر دیکھ رہی ہے کہ کڑیاں جمع کی لاش سوات میں خدا کسی باپ میں منظر نہ دکھائے جو آقا حسین نے دیکھا، کڑیاں جوان بیٹا خاک و خون میں رگڑ رہا، دل کی کیا حالت کی ہوگی، علی اکبر دنیا سے رخصت میں لاش اٹھانا چاہیے اٹھ نہ سکتی، چھوٹے چھوٹے بچے مدد کے لیے اس کو بلا لیا، آگے آگے بڑی ہاشم کے بچے لاشیں علی اکبر لیے، پیچھے پیچھے حسین والی اکبر والی اکبر کہتے ہیں، آخر میں حسین تنہا ہے، کیونکہ آج آقا حسین کے سلسلے میں تابوت اٹھنا ہے، چند جملے آقا ہی کے سلسلے میں کرنا ہے، اب کربلا میں امام حسین تنہا ہے، روایت میں یہ ہے کہ 7 مرتبہ آواز استغاثہ بند فرمائی دیا کربلا کے میدان میں، اور کوئی بھی آواز استغاثہ کبھی خالی نہیں، آواز بدل بھی حل بھی اتنا اثر سونا، کوئی ہے جو میری مدد کرے جتنا آ گئے، اور ہم مدد کے لیے حاضر ہیں، امام نے فرمایا نہیں میں امتحانات کی منزلوں سے گزر رہا ہوں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، پھر آواز بلند کی کوئی ہے جو میری مدد کرے، ملائکہ آ گئے، آقا ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، کبھی کوئی آواز استغاثہ خالی نہیں ہے، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی شہداء کی لاشیں طرف
اے آقا بہت ہمیں مجبور کر دیا، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار۔ اب حسین نے آخری آواز سے بند فرمائی، ارے بندہ سرینیا سننا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ روایت کہتی ہے کہ خیمے حسینی میں شور گریا بلند، شدید گریے کی شور بلند ہوا۔ آقا پہنچے دروازے کے اوپر، در خیمہ پر۔ بہن زینب کیا بات ہے، اتنا شدید شور گریا کہتا؟ جناب زینب نے آ کر جواب دیا، اے بھیا ابھی کیا صحیح آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ علی اصغر نے اپنے کو ڈھونڈے سے گرا، ننھا سا بچہ، اس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ لاؤ علی اصغر کو میری آغوش میں تو ان دشمنوں کے سامنے لے کر جاتا ہوں، ارے شاید کسی کو رحم آ جائے۔ ننھا سا بچہ آغوش میں لیا، ایسا لگتا تھا کہ بس پیاس سے ابھی تب نکل جائے، بس ابھی بچہ سب توڑ دے گا۔ آقا ایک بلندی پر جاتے ہیں، ایک قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ جو پیاس سے کیا مطلب؟ اس کو تو پانی پلا دو، کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ حمید ابن مسلم جو یزید کے لشکر میں واقعات لکھنے کے لیے موجود تھا، وہ کہتا ہے پورا منظر دیکھنا تھا، جب کوئی جواب نہیں آیا تو حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا اور لٹا کر دور ہٹ گئے اور فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پینا چاہتا ہوں تو دیکھو میں اس کو لٹا کر دور